السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ آج یہ ہاؤ ٹو اچیو خشیہ کی چھٹی ویڈیو ہے، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلی 5 پارٹس میں 5 جو اس کے پارٹس ہیں ہاؤ ٹو اچیو خشیہ سیریز کی ویڈیوز کے، اس میں ہم نے بات کی تھی کچھ ایسے اعمال کی جن کا ہمارے اندر ہونا، ہمارے عمل میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان کے بنا خشیت الہی کا حصول بہت مشکل، بلکہ یوں کہیں کہ ناممکن ہے۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اب آگے جو ویڈیو کے پارٹس آئیں گے اس میں نماز کے اندر ہماری ذہنی کیفیات کے تعلق سے کچھ ایکسرسائزز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ ایکسرسائز ہے نماز سے متعلق۔ نماز کے اندر سب سے پہلا کام تو جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پوری نماز ہمیں بامعنی یاد ہونی چاہیے، یعنی جو بھی ہم نماز میں بولتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجود ہو، چاہے تشہد ہو یا سورہ فاتحہ، ان تمام چیزوں میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، یہ ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے، نماز کو بالکل اسی طرح سے ادا کرنا ہے جو اس کا صحیح طریقہ ہے، جو اس کی اصل روح ہے۔ اس کے تعلق سے ہم اس ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ ایک ویڈیو جو ہم نے نماز کے تعلق سے ڈیڈیکیٹ کی تھی، تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کو شیئر کر چکے ہیں ہم اور آپ۔ تو وہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری مختلف جو حرکات اور سکنات ہیں اس میں ہماری جو ذہنی کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ ہم پہلے سجدے میں جائیں تو کیا تصور کرنا ہے، پہلے سجدے سے جب ہم سر اٹھائیں تو ہمیں 2 سجود کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں کیا تصور کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں ہمیں کیا تصور کرنا ہے، پھر تشہد میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں کیا کنسنٹریٹ کرنا ہے، کیا امیجن کرنا ہے، وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ ایز اٹ از اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، اور دوسرے یہ کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ باضابطہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے ایٹ دا مومنٹ۔ یعنی ادھر میں نے کہا الحمدللہ، تو یہ میرا الحمدللہ کہنا رب کریم سن رہا ہے، یعنی اس کو جسٹ اپنے سامنے امیجن کرنا، اور بھلے ہی ہم اس کو امیجن کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر حرکت کو، ہمارے ہر خیال کو، ہمارے ہر لفظ کو سن رہا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ 2 باتیں ہم نے بات کی کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، یہ بالکل مختلف صورتحال ہے، اس میں ہماری کیفیت بالکل الگ ہوگی۔ اور جب ہم یہ بات سوچیں گے کہ جو بھی بول رہے ہیں وہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ طور پر سن رہا ہے، ادھر میں نے جو کچھ کہا وہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیس ٹو فیس سنا مجھ سے۔ ان دونوں کیفیات میں بڑا فرق ہے، اور جنرلی ہم یہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ یہ جو دوسری اسٹیٹ ہے جو ڈیزائربل ہے، جو نماز میں مطلوب ہے، کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ فیس ٹو فیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہر لفظ کو، یعنی اگر ہمارے منہ سے کوئی بات غلط نکلتی ہے، سین کا شین نکل جاتا ہے، شین کا سین نکل جاتا ہے، تو وہ بھی میرا رب سن رہا ہے۔ تو میں اسی کا کلام اس کے سامنے ریسائٹ کر رہا ہوں۔ اس پہ کانسنٹریٹ کرنا انتہائی ضرورت ہے خشیت کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو اس ایکسرسائز میں 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی چیز، نماز کے تمام مطالب پتہ ہونے چاہیے، اس کی پوری نماز کے میننگ پتہ ہونے چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نماز کا جو تصور ہے معراج والا، نماز ہر مومن کی معراج ہے، وہ تصور صحیح اس کا کیا پس منظر ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، جو ہم نے نماز کے لیے ڈیڈیکیٹ کی تھی۔
تو وہ ساری باتیں بہت زیادہ دھیان کر کے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور بالکل اسی طرح سے نماز کو پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرے کہ جب میں کہوں الحمدللہ رب العالمین تو کانسنٹریٹ اس بات پر کروں کہ یہ کوئی ریکارڈ ہو کر جانے والی چیز نہیں ہے، یہ فیس ٹو فیس میں کہہ رہا ہوں اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیس ٹو فیس مجھ سے مخاطب ہے اور میں اس سے مخاطب ہوں۔ جب میں کہتا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ تو مجھے تصور ہو، میرے ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہو، اس پہ میں کانسنٹریٹ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے میرے رکوع میں جو میں نے اذکار پڑھے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کے جواب میں سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے اپنے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس کے بعد میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، تو تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یہ میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے جسٹ لائک وی آر ٹاکنگ، آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی کریٹر، یہ فیس ٹو فیس ون ٹو ون ٹاک چل رہی ہے، تو اس کو کانسنٹریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے، جیسا ہم سب جانتے ہیں کوئی قیمتی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ مرحلہ کامیابی کے ساتھ پار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی پریکٹس ہمیں بہت دل و جان سے کرنی پڑے گی خشیت کو اچیو کرنے کے لیے، نماز میں اپنی خشیت پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہم ہر ویڈیو میں مختصر بات کرنا چاہتے ہیں صرف ایکسرسائز کے نقطہ نظر سے، کہ صرف اتنی سی بات ہو جو آدمی پریکٹس کر سکیں، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں پریکٹس کر سکیں، اتنی ہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے تعبدی امور کو بدلنا، اس کو صحیح اس فارم پر لانا، کریکٹ فارم پر لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے ہم مختصر بات کرتے ہیں ہر ویڈیو میں، تو بس اس ویڈیو میں ہم اتنی ہی بات کریں گے اور اسی پہ اکتفا کریں گے۔ اس کے آگے جو ہماری ایکسرسائزز ہیں ان کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ بس آج کے لیے صرف یہ ٹاسک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔